ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب۔ خالد محمود صاحب چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، اسٹیٹ اینڈ ویلز کے ماہر ہیں اور ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، اور ہر پروگرام میں یعنی ہر اتوار کو 4 بجے جب ہم براہ راست یہ پروگرام ٹیکس سرجری آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف موضوعات پر بہت ہی اہم اور مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لندن اور برطانیہ بہت ہی پرکشش جگہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو بیرونی دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بیشتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں بہت سارے امیر کبیر لوگ ایسے ہیں دنیا بھر کے جنہوں نے لندن کے اندر اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں۔ موضوع آج کا انہی سے متعلق ہے، یعنی نان یو کے ٹیکس ریزیڈنٹس اور یو کے پراپرٹیز۔ سب سے پہلے تو خالد صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ نان ریزیڈنٹ جو ہیں یعنی یو کے نان ریزیڈنٹ ہیں لیکن انہوں نے یہاں پراپرٹیز لے رکھی ہیں، تو اس کا کیا کرائیٹیریا، اور آپ کس طرح سے تعریف کریں گے ان لوگوں کی جو نان ریزیڈنٹ ہیں لیکن ان کی پراپرٹیز یہاں ہیں؟ اس کے لیے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو سمجھ جائیں کہ نان ریزیڈنٹ ڈٹرمن کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، ایچ ایم آر سی کس کرائیٹیریا کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ نان ٹیکس ریزیڈنٹ ہے۔ اچھا، اس کے لیے آج سے 10-11 سال پہلے ٹھیک، ایک ٹیسٹ میتھمیٹیکل سٹائل ٹیکس ٹیسٹ جو ہے کریٹ کیا گیا تھا، اس کہتے ہیں اسٹیچوری ریزیڈنٹ ٹیسٹ۔ اچھا، آپ گوگل کر کے ایچ ایم آر سی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے 3 آٹومیٹک نان ریزیڈنٹ ٹیسٹ ہیں جی، اور 3 آٹومیٹک یو کے ریزیڈنٹ ٹیسٹ ہیں۔ ٹھیک، اس کے کرائیٹیریا میں اگر آپ اترتے ہیں، جس کرائیٹیریا میں آپ اتریں گے تو آپ اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ تو اچھا، اگر آپ پہلا ہی اس کا ٹیسٹ دیکھیں تو اس میں نمبر آف ڈیز، اگر نان ریزیڈنٹ پرسن جہاں یو کے میں جو نہیں رہتا وہ یو کے میں تشریف لے کے آتا ہے تو اس کے جو نمبر آف ڈیز ہیں اس پر وہ ڈپینڈنٹ ہے، پھر دوسرا ٹیسٹ ہے، پھر تیسرا ٹیسٹ ہے، اچھا، اس کی انٹینشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 183 ڈیز اگر وہ اس کنٹری میں رہے تو اس کو ٹیکس ریزیڈنٹ گنا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن جس نے دیکھنی ہو تو وہ اس کو چاہیے اسٹیچوری ریزیڈنٹ ٹیسٹ کو پڑھے، اس کے مطابق وہ اس کو ڈیفینیشن میں پورا اتر جائے گا۔ ایک میتھمیٹیکل سٹائل ہے، بہت ایزی ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کے سچویشن ڈیفیکلٹ ہے، ڈومیسائل کا بھی ایشو ہے، تو پھر آپ کو پروفیشنل ایڈوائس لینی چاہیے کہ کیا آپ کی ریزیڈنسی اسٹیٹس کیا ہے۔ ٹھیک، تو جرنلی اگر دیکھنا ہو تو اسٹیچوری ریزیڈنٹ ٹیسٹ آپ دیکھیں تو وہاں سے ڈٹرمن ہو جائے گا کہ آپ نان یو کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں جہاں بھی یہ سہولت ہے کہ کوئی غیر ملکی یا کوئی ایسا شخص جو اس ملک میں نہیں رہتا لیکن وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں یہ گنجائش موجود نہیں ہے، جہاں یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی وہاں پراپرٹی خریدے یا غیر ملکی وہاں کاروبار یا انویسٹمنٹ کرے۔ تو برطانیہ میں یہ جو سہولت ہے اس میں کچھ دشواری تو نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو کوئی بھی شخص وہ یہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے، یہاں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ؟ بالکل، اس میں انورڈ انویسٹمنٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے رول اپلائی ہوتے ہیں۔ منی ہیز ٹو بی کلین، اور منی کا سورس ہونا چاہیے، اس کا جو کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے وہ سارا بینک، جب آپ کھولیں گے بینک اکاؤنٹ تو وہ آپ کا چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں ہے، انلیس کوئی ایسے کنٹریز ہوں جہاں سے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اپارٹ فرام دیٹ کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں اس کے اندر۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو غیر ملکی لوگ یہاں یعنی نان ریزیڈنٹ ہیں جو وہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ یا پراپرٹی خریدتے ہیں ان کے لیے قانون اور ضابطہ کرائیٹیریا مختلف ہے ان لوگوں سے جو یہاں کے شہری ہیں اور یہاں رہتے ہیں؟ جنرلی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ نے بائی ٹو لیٹ پراپرٹی خریدنی فرض کریں ٹھیک، اور آپ کے پاس کیش سے خریدنی ہے تو ایگزیکٹلی سیم کرائیٹیریا ہوگا۔ 1-2 چیزوں کا فرق ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں تو اگر آپ بائی ٹو لیٹ پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی دوسری پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ نے آ کے رہنا بھی ہے ادھر آ کے، تو اس کے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ نارمل اسٹیمپ ڈیوٹی کے آن ٹاپ آف دیٹ اگر وہ سیکنڈ پراپرٹی ہو تو 5% سر چارج بھی ہے۔ پہلے 3% تھا یو کے ریزیڈنٹ کے لیے، سیکنڈ پراپرٹی کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی کا سر چارج 3% ہے، نارمل اسٹیمپ ڈیوٹی پلس 3% سر چارج۔ تو نان ریزیڈنٹ ہے اس کے لیے 5% ہے۔ یہ میجر ڈسٹنکشن ہے۔ جہاں تک کیپٹل گین یا انہیریٹنس ٹیکس کا تعلق ہے
وہ رول اب 2017 کے بعد بالکل ایکولائز کر دیے انہوں نے. یو کے ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کے یو کے میں جو انکم ہے اس کے رول بالکل ایک جیسے کر دیے ہوئے ہیں. جب ہم رینٹل انکم کا ذکر کریں گے تو اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے, وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بھی ایلیبوریٹ کرتا ہوں. تو اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ نان ریزیڈنٹ ہیں اور ان کی یہاں انویسٹمنٹ ہے تو ان کے لیے ٹیکس کا کیا ضابطہ ہے ویسے؟ یعنی وہ ابھی تو آپ نے بتایا کہ یہ ہیں جو ریزیڈنٹس ہیں ان سے مختلف نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی کے بھی معاملات ہیں اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے کوئی ایسے گائیڈ لائن ہے نان ریزیڈنٹس کے لیے کہ بھی یہ ٹیکسز ہیں جو ان کو ادا ہی کرنے ہیں اس ملک کے اندر؟ بالکل. اس میں نان ریزیڈنٹ جو ہیں ان کو اگر یو کے سے انکم ان کو ملتی ہے تو فنڈامنٹلی پراپرٹی کے اوپر پراپرٹی رینٹل انکم ٹیکسیبل ہے یو کے اندر. اچھا. اس کے بعد خاص طور پر پرائیویٹ پینشن اگر کوئی ہے وہ ٹیکسیبل ہے یو کے اندر. اچھا. اور اسپیسیفک انٹرسٹ بینک انٹرسٹ ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ جو کئی ایسی انکمز ہیں جو یو کے میں ٹیکسیبل نہیں ہیں. اچھا. خاص طور پر نان ریزیڈنٹ کے اوپر. فرض کریں اگر نان ریزیڈنٹ یو کے کی کسی کمپنی میں شیئر خریدتا ہے, بڑا اہم نقطہ ہے, اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتا ہے نان ریزیڈنٹ اور وہاں سے ان کو ڈویڈنڈ آتا ہے یو کے کمپنی سے, ٹھیک, اگر وہ اس کو ٹریٹ کرے ڈس ریگارڈیڈ انکم تو وہ ڈویڈنڈ انکم ریگارڈ لیس کتنی ہے, اچھا, وہ یو کے میں ٹیکسیبل نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جبکہ رینٹل انکم جو پراپرٹی سے جنریٹ ہوگی آئدر وہ ریزیڈینشیل ہے یا کمرشل ہے, وہاں اس کے اوپر ٹیکس ہے یو کے اندر. کیا اس کے علاوہ یعنی شیئرز خریدنے کے علاوہ بھی کوئی ایسی آپشن ہے جو نان ریزیڈنٹ کے لیے ٹیکس سے مستثنا ہو؟ ہاں, کئی قسم کی انکم ہے. یونٹ ٹرسٹ ہے, اچھا, خاص اور کئی نیشنل سیونگ بانڈز کی ریلیٹڈ کافی انکمز ہیں. 5-6 کیٹیگریز ہیں جو ہمارے عام دیکھنے والوں کے لیے وہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, لیکن اگر آپ ایچ ایم آر سی کو گوگل کریں ان کو پتہ چلے گا کہ ڈس ریگارڈیڈ انکم کون سی ہے. تو 5-6 کیٹیگریز ہیں, لیکن مینلی ڈویڈنڈ انکم جو ہے اور سرٹن انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ڈس ریگارڈیڈ انکم میں آتے ہیں اور یو کے میں ٹیکسیبل نہیں ہے نان ریزیڈنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں, اور آج کے موضوع کے تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقفے کے بعد آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ایک نمبر نظر آئے گا, اس نمبر پہ آپ کال کر کے خالد صاحب کے سامنے براہ راست سوال رکھ سکتے ہیں یا ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے گزارش میری اتنی ہے کہ آپ اپنے سوال کو لکھ لیں تاکہ ٹو دی پوائنٹ آپ سوال کر سکیں اور آپ کو بالکل واضح جواب مل سکے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بھی کم رکھیں تاکہ آپ کی اور ہماری سہولت سے بات چیت ہو سکے. کیا خالد صاحب جس طرح یہاں برطانیہ میں جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کئی طرح کے ٹیکسز کا سامنا ہے, کچھ الاؤنسز بھی ہیں, کچھ چیزیں ٹیکس سے مستثنا بھی ہیں, یہ پرسنل ٹیکس بھی لاگو ہوگا نان ریزیڈنٹ جو لوگ ہیں ان پر, یا پرسنل ٹیکس کی جو نوعیت ہے کیا ہوگی ان لوگوں کے لیے؟ ہاں, اس کے لیے عام طور پر پرسنل ٹیکس ہی ہے. جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ پرسنل ٹیکس ہے. اچھا. اگر کوئی نان ریزیڈنٹ کمپنی ہے, ٹھیک ٹھیک, جیسے کہ آپ لیٹس اسیوم کا آپ دبئی میں رہتے ہیں, آپ نے دبئی میں کمپنی اسٹیبلش کی ہے, اس کمپنی نے یو کے میں پراپرٹی خریدی ہے, تو کمپنی بھی نان ریزیڈنٹ پرسن کے طور پر گنی جائے گی. اس کی کوئی یو کے جو انکم ہوگی ریزیڈینشیل انکم رینٹل انکم وہ یو کے میں ٹیکسیبل ہوگی اس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو پرسنل انڈیویجول ہے اس کی جو پراپرٹی انکم ہے اس کے اوپر جو پرسنل الاؤنسز ہیں, یہ پرسنل الاؤنسز کیا یہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ کیا وہ پرسنل الاؤنسز کو اویلیبل ہیں؟ تو اس کا جواب 2 قسم کے آپ کے اسٹیٹس پر ہے. ٹھیک. اگر تو آپ کامن ویلتھ سٹیزن ہیں, ٹھیک, تو آپ کو کامن ویلتھ ہونے کی وجہ سے یو کے جو الاؤنسز ہیں آج کل 12,570 پاؤنڈ, اچھا اچھا, وہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ٹھیک. یا آپ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹیز کنٹری کے ہیں, اچھا, ان کو بھی جرنلی پرسنل الاؤنسز اویلیبل ہیں. مثلاً سعودی عربیہ ہے, اس کے سٹیزن کو یو اے کے سٹیزن کو یو کے میں جو نان ریزیڈنٹ ہیں پرسنل الاؤنسز اویلیبل نہیں ہیں. اگر لیٹس اسیوم ان کی انکم ہے رینٹل انکم 10,000 پاؤنڈ, ٹھیک,
اور ان کو پرسنل الاؤنسز اویلیبل نہیں ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگے گا ان کو ایوری سنگل پاؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح اگر انڈین نیشنل ہے, اگر کامن ویلتھ ہے یا پاکستانی سٹیزن ہے, اگرچہ کامن ویلتھ میں نہیں ہے پاکستان, لیکن ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے تحت پاکستانیوں کو پرسنل الاؤنسز یہاں اویلیبل ہیں. یہ میں اس لیے بات بتانا چاہ رہا ہوں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الاؤنسز پاکستانی اویلیبل نہیں ہیں جو نان ریزیڈنٹ ہیں. اچھا. جبکہ یہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی میں خاص پروویژن ہے جس کے مطابق ان پاکستانیوں کو جو نان ریزیڈنٹ ہیں, یو کے میں رینٹل انکم ہے, ان کو وہ الاؤنسز اویلیبل ہیں. تو ان کو وہ دونوں قسم کے سٹیزن ہیں, جیسے سعودی عرب کا میں ذکر کیا, ان کو نہیں اویلیبل, اور جو ریزیڈنٹ ہیں ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی سے کنٹریز کے, ان کو اویلیبل ہے. یہ بہت یوزفل ایک الاؤنس ہے. اگر ہسبینڈ وائف نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے تو ان کو 25,000 پاؤنڈ تک تقریباً رینٹ اور باقی انکم ٹیکس فری ہے یو کے اندر. اچھا, اس سے میں یہ بھی سمجھاؤں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس کا تعلق رشیا سے ہے یا پاکستان سے ہے یا سعودی عرب سے ہے یا دنیا کے کسی اور ملک سے ہے, وہ یہاں اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے یا یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو جو بھی اس پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ, لیکن وہ اپنے ملک میں بھی تو ٹیکس دے رہا ہوگا, تو پھر اس کا تعین کیسے ہوگا کہ دو جگہوں پہ وہ ٹیکس نہ دے؟ اگر دے تو کہاں سے ریلیف حاصل کرے؟ ہاں, اس کے متعلق میں نے جیسے ذکر کیا کہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی یو کے نے سائن کی ہوئی ہے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ. نہیں, لیکن ہر ملک میں ٹیکس کا نظام مختلف ہے, تو وہ یہاں کس طرح سے ریلیف کا تعین ہوگا اس کے لیے؟ ہاں, اس میں یہ ہوگا کہ جس کنٹری کا وہ سٹیزن ہے, ٹھیک, یہاں ڈومیسائل اور ٹیکس ریزیڈنٹ ہے جس کنٹری کا, ٹھیک, اس کنٹری کا ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے مطابق فرسٹ رائٹ ہے اس کو چارج کرنے کا. ٹھیک. جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستانی سٹیزن ہے, اس نے نان ریزیڈنٹ ہے یو کے میں, اس نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں یو کے میں, ٹھیک, تو لیٹس اسیوم کہ وہ یو کے میں انکم ٹیکس پے کرتا ہے پراپرٹی انکم کے اوپر. ٹھیک, ٹھیک. اس کی مثال لے لیتے ہیں, اس کی رینٹل انکم ہے 20,000 اور یہاں اس نے سمجھے 4,000 رینٹ کے اوپر ٹیکس پے کیا. ٹھیک. وہی انکم پاکستان میں بھی ٹیکسیبل ہے. اگر انڈیا ہے تو انڈیا میں بھی وہ ٹیکسیبل ہے. تو جب وہ شو کرے گا 20,000 پاؤنڈ ان پاکستان اپنی ٹیکس ریٹرن میں, تو جو میکسیمم 4,000 یو کے میں ٹیکس پے کیا تھا اس نے, اچھا, اس کے ایکول پاکستانی یا انڈین ٹیکس اس کو وہ معاف ہو جائے گا. اگر اس سے زیادہ بنا, اس کا سمجھے پاکستانی ٹیکس بنا تھا 5,000 پاؤنڈ, ٹھیک, تو 4 مائنس کرنے کے بعد 1,000 اس سے ٹیکس لے لیں گے. بالکل. اگر پاکستانی ٹیکس بنا 3,000, یہاں 4,000 دیا تھا, تو وہاں ان کو 1,000 کا ریفنڈ نہیں ملے گا. اچھا. تو یہ میکنزم ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کے تحت ہے کہ ان کو ڈبل ٹیکس نہیں لگتا. اچھا, اچھا. کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں فرض کریں یو اے ای میں ٹیکسز نہیں ہیں, وہاں کا اگر سٹیزن یو کے میں کرتا ہے انویسٹمنٹ, تو جو بھی یہاں ٹیکس لگے گا تو دبئی میں اس کو ریفنڈ نہیں ملے گا, اگرچہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے بھی, کہ وہاں تو ان کی لوکل انکم کے اوپر ٹیکس ہے نہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کنٹری سے ہیں اور کیا ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے پچھلے کئی پروگرام میں جو ہے وہ بہت ساری ٹیکس کے ایسے معاملات تھے جن کا حوالہ دیا, اور ایک ایمنیسٹی اسکیم کا بھی ہم ذکر کرتے رہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج سے 20, 25, 30 سال پہلے اس ملک میں پراپرٹیز خریدی تھیں نان ریزیڈنٹ کے طور پہ, اور وہ پراپرٹی ایسی تھیں انہوں نے خریدیں اور اس کے بعد وہ کرائے پہ دے دیں, اور وہ جو کرایہ آ رہا ہے اس سے ان کی مورگیج ادا ہو رہی ہے یا لون ادا ہو رہا ہے, اور وہ تھوڑی بہت رقم بچ رہی ہے یا اپنی جیب سے ڈالنی پڑی, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی وہ, اور نہ ایچ ایم آر سی کو ان پراپرٹیز کی کوئی اطلاع ہے. یا اگر فرض کیجئے کوئی ایسے معاملات ہیں, تو اس صورت میں اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کر رکھا اور وہ پراپرٹیز کی ہیں اور جو اس پہ منافع یا نقصان جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی تو اس صورت میں اس کے کیا نتائج نکلیں گے اگر وہ ایچ ایم آر سی کو اطلاع نہیں کرتا, اگر نہیں کی ہوئی تو کیسے اطلاع کرے؟ ہاں, اس میں چونکہ آج کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نان ریزیڈنٹ جو ہے ٹھیک, وہ یو کے میں ان کے اوپر ٹیکس کا اطلاق کیسے ہوگا. لیٹس اسیوم, ایک مثال لے لیتے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے, ٹھیک, کہ ایک نان ریزیڈنٹ ہے, اس نے یو کے میں پراپرٹی خریدی, ٹھیک, اور اس کا میکینزم کیا ہوگا یہی پوچھنے کی ضرورت ہے ڈکلیئر کرنے کے لیے ایچ ایم آر سی میں. اس کا میکینزم تھوڑا سا ویئرڈ ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے جس نے وہ
اس کا پراپرٹی کو آگے لیٹ کیا ہے، ٹھیک دو طریقے سے لیٹ ہو سکتی ہے، اسٹیٹ ایجنٹ یا ڈائریکٹلی ٹو ٹیننٹ۔ ٹھیک اگر اسٹیٹ ایجنٹ ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس رینٹ میں سے 20% رینٹ کو اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے وہ ایچ ایم آر سی کو اس کے بہاف پر پے کر دے، اچھا اور 80% جو ہے وہ اس کو دے۔ لیٹس اسیوم کسی کا رینٹل انکم ہے 10,000، اس اسٹیٹ ایجنٹ نے 2,000 پاؤنڈ اس میں سے نکال کے ایچ ایم آر سی کو بھیجنا ہے ٹھیک ایوری 3 منتھ، ٹھیک ٹھیک اور 80% اس کو دینا ہے، یعنی یہ اس پہ لازم ہے؟ لازم ہے اچھا اگر نان ریزیڈنٹ ہے۔ تو اگر اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹلی کوئی ٹیننٹ تلاش کیا، اس کو ڈائریکٹلی پراپرٹی دے دی، ٹھیک اب ٹیننٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ٹیننٹ کے اوپر اچھا کہ اس کا 20% ٹیکس وہ منہا کرے اور وہ ایچ ایم آر سی کو پے کرے، اور 80% جو ہے وہ لینڈ لارڈ کو پے کرے۔ لیکن یہ تو مشکل کام لگتا ہے، اور کون ایسا ٹیننٹ ہوگا جو یہ کام کسی اپنے پراپرٹی اونر کے لیے کرے گا؟ یہ رول تو یہ ہے، ہاں عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ تھرو اسٹیٹ ایجنٹ یہ ہوتا ہے، تو اسٹیٹ ایجنٹ کا میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ اس نے اب ایچ ایم آر سی کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے ایز نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ۔ اچھا ایک پورا ایک میکانزم ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ایچ ایم آر سی کے ویب سائٹ پر جا کے نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ کے وہ فارم وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ پھر ایچ ایم آر سی کو بتانا پڑے گا کہاں پراپرٹی ہے، سارے فارم میں ساری ڈیٹیل ہے، ٹھیک کون سا ایجنٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ ایجنٹ کو ایچ ایم آر سی خط لکھے گا کہ آپ نے لازمی طور پر 20% اس کا منہا کرنا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ اگر نان ریزیڈنٹ ہیں تو آپ جب فارم کمپلیٹ کریں نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ، تو آپ ایچ ایم آر سی کو یہ بتائیں کہ میں اپنی ٹیکس ریٹرن جو یو کے کی ہوگی ٹھیک میں خود فائل کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا اس کے مطابق میں پھر جو ٹیکس بنے گا وہ دوں گا، یعنی سیلف اسیسمنٹ کہیں اسے؟ سیلف اسیسمنٹ۔ اچھا تو پھر نان ریزیڈنٹ کو کوئی آپشن دیتا ہے ریونیو کہ وہ پھر ایجنٹ 20% ڈیڈکٹ نہ کرے، ٹھیک اور وہ نان ریزیڈنٹ ہے وہ اپنا کوئی اکاؤنٹنٹ ہائر کر کے اپنے اکاؤنٹس بنائے اور اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو اپنے بہت سارے جو ایکسپینسز ہیں رینٹل پراپرٹی کے وہ کلیم ہو جائیں گے، ٹھیک دوسرا جو الاؤنسز اس کے بنتے ہیں اگر وہ اپنے پرسنل الاؤنس سے کلیم کر سکتا ہے ٹھیک تو ٹیکس ریٹرن کے ذریعے کلیم کر سکتا ہے، ٹھیک تو اس کے کافی فائدے ہیں۔ تو اگر نان ریزیڈنٹ ہو کوئی اور وہ یو کے ٹیکس ریٹرن فائل کرے تو اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اسے کسی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کی یا جو ان معاملات کو جانتا ہو اس کی ضرورت ہے؟ بالکل، اس کو لوکل اکاؤنٹنٹ کو لینا چاہیے جو ان معاملات کو سمجھتا ہو، تو وہ پھر ایک آرڈنری سیلف اسیسمنٹ ٹیکس ریٹرن جائے گی اس کی، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ منیمائز ہونے کا امکان ہے۔ تو جو میں ذکر کر رہا تھا لیٹ پراپرٹی کیمپین، تو اس میں اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ اس کیمپین سے کوئی ریلیف حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، جو آپ نے کویشچن، آپ کے پچھلے کویشچن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جس نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک اب اس کے پاس آپشن ہے، اگر تو نمبر آف ایئرز گزر چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ اس کی ٹیکس پے نہیں کیا تھا، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹ پراپرٹی کمپین جو ہم نے چند ویک پہلے ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، لیٹ پراپرٹی کمپین ایچ ایم آر سی کی ایک سمجھ لیں کہ ایمنیسٹی اسکیم ہے ٹھیک یا ڈسکلوجر اسکیم ہے، ٹھیک اس کو وہ استعمال کر کے تو اپنا پاسٹ کا رینٹ بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ میکسیمم 20 ایئر تک پیچھے جا سکتے ہیں اور اپنا رینٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو میکانزم ہے وہ میں ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ سننے والوں کو، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے نوٹیفیکیشن دیتے ہیں اچھا ایچ ایم آر سی کو، آن لائن نوٹیفیکیشن ہے، ڈیجیٹل ڈسکلوجر ہے، وہ نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں آپ کو وہ خاص ایک ریفرنس پیج بھیجتے ہیں بائی لیٹر بائی ای میل، تو پھر آپ کے پاس 90 ڈیز ہیں، آپ نے 90 ڈیز میں اپنے پچھلا سارا رینٹل جو ریکارڈ ہر چیز ڈکلیئر کرنی ہے، اور 90 ڈیز میں آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ڈکلیئر کریں، پرمپٹ کریں ایچ ایم آر سی کو، تو پھر آپ کا جو پینلٹی ہے وہ بہت نامنل ہے۔ اچھا اگر ایچ ایم آر سی پرمپٹ کرے گا تو پینلٹی کوڈ بی ایکول ٹو 100%۔ اچھا اچھا، کیا یہ بھی جواز بنایا جا سکتا ہے کہ جی میں نان ریزیڈنٹ ہوں اور یہ جو بھی ٹیکس دینا تھا یہ
پراپرٹی ڈیلر نے دینا تھا یا میرا جو ٹیننٹ تھا اس نے دینا تھا، مجھے تو نہیں پتا، تو اس لیے میں نے ٹیکس نہیں دیا، تو اس جواز کو کتنا ایچ ایم آر سی قبول اور تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ ریزنیبل ریزن کے اس میں نہیں آتا. اچھا جو اگنورینس آف لا وہ ایکسکیوز نہیں ہے. اچھا تو لہٰذا آپ کا ذمہ داری ہے جب آپ پراپرٹی لیں تو آپ پروفیشن کے کنسلٹ کریں، تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کے یو کے میں یہ رائٹس ہیں، یہ رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اسٹیٹ ایجنٹ نے نہیں بتایا، یا اگر نہیں بھی بتایا لیکن فائنلی ذمہ داری آپ کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک پچھلا جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات چھوڑے تھے، کچھ لوگ ٹیلی فون لائن پہ تھے، لیکن وقتی قلت کی وجہ سے بہت سارے سوال میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا. اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، وقفے پہ جانے سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں. کسی نے پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی نان ریزیڈنٹ ہے، اگر فرض کیجئے میرا بھائی ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے، اس نے پیسے مجھے بھیجے، میں اس کے لیے یہاں کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہوں اپنے نام پہ؟ ہاں، اس میں اور کہوں کہ یہ فنڈ اس نے بھیجے ہیں اور وہ ڈکلیئر بھی کرے اسے؟ اس کے لیے بالکل ممکن ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو جس نے منی آپ کو بھائی نے بھیجی ہے یا پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو آپ ان کے نام پر ہی پراپرٹی خریدیں، اپنے نام پہ نہ خریدیں. اپنے نام پر نہ خریدیں، اور پھر ان کو نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ ڈکلیئر کر کے ان کا ٹیکس وغیرہ پے کریں، ریٹرن ان کی فائل کریں، ٹھیک. تو ان کو وہ ریٹرن بھی، ٹیکس بھی رینٹ بھی مل جائے اور وہاں سے ٹیکس بھی یہاں پے ہو جائے. ٹھیک. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ممکن نہیں ہے کہ ان کے نام پر خرید جائے، تو آپ ایک بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ قائم کریں اچھا. بٹوین یور بردر اینڈ یور سیلف. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لیگل اونر کہیں اس ٹرسٹ کے اندر. اچھا. آپ کے بھائی جو ہوں گے وہ بینیفیشیل اونر ہوں گے جنہوں نے منی دی ہے. تو جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے وہ بینیفیشیل اونر کا ہوگا. رینٹ ہے تو اس کو ملے گا، ٹیکس ہے تو اس کا ہوگا. پھر بھی اسی کے بہاف پر آپ ان کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، تاکہ آپ کو یو کے اتھارٹی یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کی رینٹل انکم تھی، آپ کے نام پر آ رہی ہے تو آپ کو ٹیکس لگنے کا امکان ہے. اگر بیئر ٹرسٹ جو ہے یا بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، تو پھر چونکہ لیگلی آپ کے نام پر ہوگی ایک پراپرٹی، اگر آپ نے اپنے نام پر خریدی ہے، ایسا بے شک آپ کے بھائی کا ہے، ٹھیک، تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ آپ کے خدا نخواست فوت ہو جائیں تو وہ پراپرٹی آپ کے اسٹیٹ کا حصہ بھی گنی جائے. اچھا. تو اسے ضروری ہے کہ آپ ایک سادہ ٹرسٹ قائم کر لیں. اس کے مطابق پھر وہ ڈٹرمن ہوگا کہ بینیفیشیل اونر کون ہے. جو بینیفیشیل اونر ہوگا اس کو ہی سارے ٹیکسز لگیں گے. اچھا، ضمنی سوال اس میں یہ بھی ہے کہ کیا نان ریزیڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں آ کر پراپرٹی خریدے، یا وہ بیرون ملک بیٹھ کے بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ اور کیا اس کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ فرض کیجیے پاکستان میں ہی فرض کر دیجیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے یہاں پراپرٹی خرید رہا ہے اور میں اس کے لیے سہولت فراہم کروں، وہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے بیرون ملک سے یہاں کسی بینک کے اندر؟ ہاں، یہ ایسا بینکنگ کا کویشچن ہو سکتا ہے. اس میں کئی ایسے بینک ہیں جو انٹرنیشنل بینک ہیں، وہ ان کا زیادہ ریچ ہے مختلف کنٹری میں. مثلا بہت سارے بینک ایسے ہیں جن کے پاکستان میں برانچز ہیں، تو آپ بینک اکاؤنٹ وہاں کھول لیں اور وہ اس بینک وہی بینک جو یو کے میں آپ کے لیے منی ٹرانسفر وغیرہ کر دے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل آن لائن سارے بینکنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ ان کے کرائٹیریا پورا کر لیں بینک کا، تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل بھی سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال تھا جو پچھلی بار رہ گیا، اب معلوم نہیں یہ سوال ہم سے متعلق ہے لیکن ٹیکس سے متعلق ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان ریزیڈنٹ ہیں یا اس ملک میں نہیں رہتے، انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے یا ٹیکس کے معاملات سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیاں بنا رکھی ہیں. تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ بڑی مدت سے، یعنی سوال کرنے والے نے بڑی زور دے کہا بڑی مدت سے ہم سنتے ہیں کہ یہ آف شور کمپنیاں. خالد صاحب سے کہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ یہ آف شور کمپنیاں کیا ہوتی ہیں اور ان آف شور کمپنیوں سے ٹیکس کے معاملات میں کیا سہولت مل سکتی ہے. سوال لمبا ہے لیکن ہم وقفے کی طرف جائیں گے، تھوڑا سا بتا دیجئے باقی وقفے کے بعد. یہ دلچسپ کویشچن ہے. اس کویشچن کو ہم اگر تو نان ریزیڈنٹ کے حوالے سے لیں، جی، کہ نان ریزیڈنٹ ہے، اس نے فرض کریں اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے، ایک پاکستانی ہے یا انڈین ہے، کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے دبئی کے اندر، ٹھیک، جب برمودا آئیلینڈ کے اندر کمپنی کھولی ہوئی ہے، اور وہ یو کے میں پراپرٹی یا پاناما میں کھول رکھی ہے، پاناما میں کھول رکھی ہے، تو وہ یو کے میں پراپرٹی بیس اس کی جو ہے یو کے میں ہے، ٹھیک، کمپنی پاناما میں ہے،
ریزیڈنٹ وہ پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے، تو یہ سناریو اگر بنتا ہے تو ہر حالت میں چونکہ پراپرٹی یو کے بیسڈ ہے، ٹھیک، اس کو اٹ از ٹیکسیبل، رینٹل انکم کیپٹل گین ٹیکسیبل ہوگا یو کے اندر، ریگارڈ لیس کہ وہ کمپنی کہاں کھلی ہوئی ہے۔ نہیں لیکن اتنے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی، مجھے بتایا جا رہا ہے اس پہ مزید تھوڑی سی وضاحت خالد صاحب سے کہیں کہ ہمیں دیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام ٹیکس سرجری میں چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے، تو مجھے اور خالد محمود صاحب کو اگلے وقفے تک کے لیے اجازت دیجیے، تو ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ سرجری میں پھر سے حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نان یو کے ٹیکس ریزیڈنٹس اینڈ یو کے پراپرٹیز۔ خالد صاحب، اس موضوع پہ آپ نے بڑی اچھی اور اہم معلومات فراہم کی، لیکن وہ جو سوال بیچ میں رہ گیا تھا کہ یہ آف شور کمپنیز جو ہیں، اس کا بہت عرصے سے ہم چرچا سن رہے ہیں اور اس کو پولیٹیسائز کر کے بھی لوگ، عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں یہ کوئی ٹیکس بچانے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اور جو بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے امیر کبیر اور رچ پیپل ہیں انہوں نے یہ بنا رکھے ہیں تاکہ انہیں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ آف شور کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور ایچ ایم آر سی ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ اچھا، یہ یو کے حوالے سے بات جو ہوگی، یہاں لوگ رہ رہے ہیں یو کے حوالے سے بات ہوگی کہ 2017 سے پہلے سمجھے کہ آدھا سینچری یا سینچری تک یہ جو رول چلے آ رہے تھے، ٹھیک اس کو میں الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک آف شور کمپنی یو کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک لیگل ٹیکس پلاننگ ایک ڈیوائس تھی۔ اچھا، موسٹلی نان ڈومیسائل لوگ جو تھے جو یو کے میں رہتے ہیں اور ڈومیسائل جہاں نہیں ہیں وہ بھی یوز کرتے تھے، ٹھیک، یا ایسے لوگ جو نان یو کے ریزیڈنٹ ہیں اور یو کے میں پراپرٹیز ہیں تو وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک اب لے لیتے ہیں پہلے یو کے والے کو۔ ٹھیک یو کے والے یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کمپنی کھولی برمودا آئلینڈ میں یا پاناما میں، اور اس میں اوورسیز پراپرٹیز لیں، یو کے میں نہیں، اوورسیز پراپرٹی لیں، اور اس کے اندر جو جتنا ڈیویڈنڈ آیا وہ ڈکلیئر تب کرنا ہے رینٹل کہ جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوگا۔ اچھا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوور آل وہ جو انکم ہے اوورسیز وہ یو کے میں ٹیکسیبل نہیں جب تک کہ وہ آپ ریمٹ نہیں کرتے، اور کمپنی چونکہ ارائزنگ بیسر پر اس کی انکم ہوتی ہے تو وہ اپنے نام پر نہیں رکھتے کمپنی کی شیئر ہولڈنگ اور ڈائریکٹرشپ، وہ نامنیز ڈائریکٹر اور جو ہیں نامنیز وہ اوورسیز ایجنٹ کو بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری تو انکم ہے ہی نہیں، کمپنی بھی ہماری نہیں ہے، ہم ڈائریکٹر بھی نہیں ہیں اور شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ پلاننگ ابیوز تھا، اس سے جو رول انہوں نے ریونیو نے الاؤ کیا تھا اس کا ابیوز تھا۔ اچھا، اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کمپنیز کو یو کے سے مینیج کرتے تھے، تو ایک رول تھا کہ اگر مینجمنٹ اینڈ کنٹرول از ان یو کے، اچھا، بائی ڈیفینیشن وہ کمپنی بھی یو کے کی کمپنی گنی جائے گی، اچھا، بے شک وہ جہاں بھی رجسٹر ہے، پاناما میں ہے، یو ایس اے میں ہے، موناکو میں ہے، جہاں بھی ہے، تو اس کے مطابق وہ ساری ٹیکسیبل انکم یو کے میں ہے۔ ایک تو یہ ابیوز ختم کیا۔ ایسے پاکستانی پولیٹیشین یا ایسے لوگوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ یو کے میں پراپرٹی خریدی، ٹھیک، نارمل طریقے سے خریدی، اپنے نام پر نہیں خریدی، اچھا، انہوں نے اس کی کمپنی بنائی، فرض کریں پاناما میں یا دبئی میں یا کسی اور کنٹری جورسڈکشن میں، اس کے نام پر پراپرٹی خریدی۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب وہ پراپرٹی ہے فرض کریں 10 ملین کی، ٹھیک، جب وہ فوت ہوں گے تو اگر ان کے نام پر ہوتی کمپنی پراپرٹی ٹھیک، تو ان کو انہیریٹنس ٹیکس 40% یہاں لگنا تھا یو کے میں۔ اچھا، انہوں نے کمپنی کے نام پر خریدی اور کمپنی کے اوپر چونکہ انہیریٹنس ٹیکس ڈیو نہیں ہے، اچھا، اگر وہ اس کا شیئر ہولڈر فوت بھی ہو جائے، یہ 2017 سے پہلے، اچھا، تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکس پلاننگ وہ کرتے تھے تاکہ انہیریٹنس ٹیکس نہ بچے۔ دوسری ہائیڈنگ پلیس یہ تھی کہ وہ کمپنی کی جو شیئر ہولڈنگ تھی جی، وہ ایک ٹرسٹ میں ڈال دیتے تھے، اوورسیز ٹرسٹ میں۔ اچھا، اس کا جو بینیفیشری تھا اس کو پاکستانی کسی بیٹا یا بیٹی کے نام پر لگا دیتے تھے، اچھا، بینیفیشری، چونکہ ٹرسٹ آلموسٹ ایک ہڈن
وہ ایک آپشن ہے. تو اس سے وہ پاکستانی اتھارٹی کو یا انڈین اتھارٹی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے ایسٹ کدھر ہیں. ٹھیک. تو ایک مشہور پاکستانی کیس ہے، وہ بھی انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. تو اس حوالے سے یہ طریقہ تھا اس کو ہائڈ کرنے کا. یہ تو تھا 2017 سے پہلے. اچھا، اس پہ مزید بات کریں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ ٹیلی فون لائن پہ کافی دیر سے ہولڈ کیے ہیں. یہی جو ہم آف شور کی بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ سوالات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مسز خواجہ بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن ہے، میرے ہسبینڈ NHS میں ڈاکٹر تھے اور اب ریٹائرڈ ہیں. جی. تو اب ان کی NHS کی پینشن ہے اور اسٹیٹ پینشن بھی ہے. ٹھیک. تو جب ہم کسی چیریٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ٹیکس آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بینیفٹ ملتا ہے اس کو چیریٹی کو. تو اس پوزیشن میں اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کی پینشن میں سے ٹیکس جاتا ہے. تو وہ اتنا ٹیکس ہے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میرا یہ کوشچن ہے. ٹھیک. جی خالد صاحب. شکریہ اس کوشچن کا. اس کو دو پہلو ہیں. ایک اور کالر ہیں، وہ اگر آپ اجازت دیں 2 کالز لے لیں، پھر 2 اکٹھے سوالات کر لیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مسز شیخ بول رہی ہوں. جی. مجھے 2 سوال کرنے ہیں. ایک تو یہاں کا ہے کہ میرے پاس میرا پراپرٹی ہے جس میں میں رہتی ہوں، جو میرے اور میرے بیٹے کے نام ہے. اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا ٹیکس لگے گا یا کیا ہوگا، مجھے کچھ اتنا پتہ نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک. وہ لائبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کیا ہوگا میرے پاس. دوسرا، اگر مجھے کوئی پراپرٹی لینی ہے، فار انسٹنس UAE میں سپوزنگ لینی ہے، تو اس پہ اور وہ رینٹ پہ ہو، نامنل اماؤنٹ رینٹ پہ ہو، تو کیا مجھے اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا؟ ٹھیک. یا کیا طریقہ ہے اس کا؟ چلیں ٹھیک ہے. دونوں سوال آپ کے پہنچ گئے. جی خالد صاحب اگلی کال بعد میں لیں گے، لیکن پہلے میں ایک ایک کر کے سوالات کے جوابات. گفٹ ایڈ کے حوالے سے میں بتا دوں، پینشن کے اگر تو وہ پینشنر ہیں اور وہ NHS پینشن میں بیسک ریٹ آف ٹیکس وہ ڈیڈکٹ کرتے ہوں گے. جی. اگر وہ بیسک ریٹ ٹیکس پیئر ہیں اور وہ لیس ازیوم کہ وہ کسی چیریٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، لیس ازیوم 100 پاؤنڈ، ٹھیک، تو ان کا انف اماؤنٹ آف ان کو ٹیکس پے کرنا چاہیے وچ از 25 پاؤنڈ جو انہوں نے کیا ہوگا وہاں سے. تو گفٹ ایڈ فارم میں وہ 2 باکس ہوتے ہیں، کیا یو ٹیکس پیئر ٹک کریں، کیا آپ نے انف ٹیکس دیا ہے وہ ٹک کر دیں. تو پھر کیا ہوگا کہ چیریٹی کو جس کو دیں گے، اگر وہ گفٹ ایڈ کے تحت دیا ہے تو چیریٹی 25 پاؤنڈ جو ہے وہ HMRC سے کلیم کر سکتی ہے، کلیم کرے گی. اچھا. تو انہوں نے جو کہ بتا رہی ہے انہوں نے NF ٹیکس دیا ہوا ہے کہ 25 پاؤنڈ دیے ہوئے ہیں نا. ٹھیک. تو اگر 40% ٹیکس پیئر ہیں ایز اے ہول، ان کی اور بھی انکم ہے ملا کے 40% بنتا ہے، تو پھر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں 125 پاؤنڈ ڈکلیئر کریں گے. اچھا. 100 + 25 جو چیریٹی نے لے لیے، اس کو گروس اپ کر کے 125 ڈکلیئر کریں گے، تو ان کو بھی 25 پاؤنڈ کا ٹیکس ریلیف ملے گا 40% ٹیکس پیئر والے. اچھا. تو اگر 40% ٹیکس پیئر ہیں تو اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل بھی کرتے ہیں تو آپ کو مزید ٹیکس نہیں ملے گا بینیفٹ. وہ چیریٹی نے 25% پاؤنڈ کلیم کر لیے. اچھا. اگر 40% ٹیکس پیئر ہیں تو پھر آپ کو بھی 25 پاؤنڈ فردر ٹیکس ریلیف ملے گا. ایک تو یہ ان کا شاید میں جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک، آپ نے جواب دیا. اور جو مسز پٹیل نے کہا کہ ان کی پراپرٹی ہے، اگر انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر بچوں کو منتقل ہوگی یا بچے کو منتقل ہوگی یا بچی کو، تو اس میں پھر اس کے ٹیکس کے معاملات کیا ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے مزید کچھ کویشچن پوچھنے ہیں بیفور آنسر دس ون، کہ اور آپ کی ایسٹ کتنے ہیں، آپ کے ہسبینڈ وائف کے ٹوٹل الاؤنسز 1 ملین تک ہیں. اچھا. اگر اس کی ویلیو 1 ملین سے نیچے ہے، ہسبینڈ وائف کے ایسٹس کی الاؤنسز استعمال نہیں ہوئے، تو 1 ملین تک انہیریٹنس ٹیکس 0 ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کو جو کویشچن تھا کہ اوورسیز میں پراپرٹی اگر خریدیں کیا اس کے اوپر جو ٹیکس رینٹ کے اوپر بالکل وہ رینٹ جو ہے ابھی جا کے ذکر کر رہے ہیں ہم کہ وہ ٹیکس ڈیو ہے اوورسیز انکم پراپرٹی کے اوپر. اور اوورسیز رینٹ کو آپ نے اپنی UK ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا ہے. اگر آپ کو ٹیکس ریٹرن ایشو نہیں ہوتی
تو آپ نے وہ HMRC سے ٹیلی فون کر کے آپ کو رجسٹر کریں سیلف اسسمنٹ کے لیے، اور جو اوورسیز انکم ہے وہ UK میں ڈکلیئر کریں باقی انکم کے ساتھ. آپ کے اگر پرسنل الاؤنسز ہیں مائنس اور کوئی الاؤنسز ہیں، UK کی انکم پلس اوورسیز انکم ملا کے جو ٹیکس بنے گا اوور آل آپ کا ٹیکس وہ بنے گا. سادہ جواب یہ ہے کہ اوورسیز انکم جتنی بھی ہے اٹ از ٹیکسیبل ان UK. اگر آپ UK ریزیڈنٹ ہیں اور اس کنٹری میں مور دین 15 ایئر سے زیادہ رہ رہے ہیں، آپ ڈیم ڈومیسائل بھی ہیں، تو آپ کو یہ ڈکلیئر کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہماری بیان کو میرا خیال ہے تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. وہ ٹیلی فون لائن پہ بھی اگر آپ نے مزید بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیلی فون کالرز کو پروگرام کا حصہ بنائیں. اچھا خالد صاحب، آپ نے مجھے یہ بتائیے، یہ جو آف شور کمپنیز ہیں جس پہ ہم ابھی ان سوالات سے پہلے بات کر رہے تھے، اس کا کیا سبب ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں اور جزیروں میں بنائی جاتی ہیں؟ اس میں کیا مسئلہ آتا ہے؟ ہاں، اس پر میں اگر پچھلے سوال کو تھوڑا سا اس کا حصہ رہتا تھا وہ کمپلیٹ کر دوں. 2017 سے پہلے وہ رول تھے جو ابھی میں نے بتائے. اچھا. اب 2017 کے بعد کمپلیٹ رول چینج ہو گئے ہیں. اچھا. اب یہ کیا انہوں نے کہ اگر آپ نے کمپنی کے تھرو بھی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، اوورسیز نان ریزیڈنٹ ہیں، UK پراپرٹی ہے، اور کمپنی جو بھی آپ کی باہر تھی کہیں، اس کے تحت آپ نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے 10 ملین کی، اب وہ اس کے اوپر بھی انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہو گیا ہے. اچھا. ہاں، اگر اس کا جو شیئر ہولڈر ہے فوت ہو جائے تو اس کے اوپر بھی 40% ٹیکس ہوگا، کمپنی کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس. یہ بہت بڑی شفٹ ہے. اچھا. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو UK کے ٹیکس رول تھے کیپٹل گین کے، انکم ٹیکس کے، اور جو نان ریزیڈنٹ تھے ان کے UK کے کیپٹل گین کے رول تھے، وہ بالکل ایک جیسے کر دیے. اب برابر کر دیے. جنہوں نے یہ سٹرکچر بنائے ہوئے تھے نان آف شور کمپنیز کے، وہ 98% ان افیکٹو ہو گئے. اب وہ جن کے ہم نے پہلے بنائے ہوئے بھی تھے، اب ہم ان کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اچھا. تاکہ اس کا اب فائدہ بالکل نہیں رہا. جو 2017 کے بعد بہت بڑی بگ چینج ہوئی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک ڈسمینٹل نہیں کیے وہ کر لیں، کیونکہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے. بہت معمولی فائدہ ہے کوئی، وہ بھی ان کی پرٹیکولر سچویشن کے مطابق دیکھا جائے گا. بٹ میجورٹی لوگوں نے جس مقصد کے لیے وہ کام کیا ہوا تھا وہ مقصد اب پورا نہیں ہوگا. آخری جو کوشچن آپ نے کیا کہ کون سے جورسڈکشن میں، کیوں ان جورسڈکشن میں وہ اٹریکٹیو ہیں، ان کنٹری میں وہ انورڈ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے UK کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں اور منی یہاں انویسٹ کریں. اس طرح جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ ٹیکس انسینٹیو ہے ان کا کہ آپ ہمارے کنٹری میں آئیں، کمپنی کھولیں، ہم آپ کو سیکریسی بھی دیں گے، آپ یہاں انویسٹ کریں. اصل مقصد یہ ہے. اچھا. جبکہ اب جو OECD کے تحت بہت سارے تقریباً G20 انہوں نے کر دیے سائن، بہت سارے اور ملک بھی اس میں آ جائیں گے. اب جو کارپوریشن ٹیکس کے لیے شیلٹر تلاش کرتے تھے لوگ، وہ شیلٹر اب ختم ہونے جا رہا ہے 24-25 کے بعد. پوری دنیا میں انہوں نے ایک ٹیکس لگانے لگے ہیں 15% کارپوریشن ٹیکس. اچھا. جس کنٹری میں بے شک کمپنی ہے، پراپرٹی ہے، اس میں لگانے لگے ہیں، ایک یونیفارم ٹیکس کرنے لگے ہیں. تو اس طرح بہت سارے جو ٹیکس ہیون تھے وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. اچھا، میں یہی لفظ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کے مطابق اسے جنت اور دوزخ کا اس کے مقدر میں. تو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹیکس ہیون کیا ہے؟ کیا یہ جنت میں بھی کوئی ٹیکس لگے گا یا دنیا میں کہیں کوئی ٹیکس ہیون ہے ایسی؟ ہیون سے مراد ظاہر ہے کہ جو اب ہیون میں جو سہولتیں ہیں، اسی طرح وہ جورسڈکشن جو ہیں وہ چونکہ اتنی سہولیات آپ کو دیتی ہیں کہ آپ ان کی کنٹری میں انویسٹ کریں. اچھا. ان کو مختصر سہولیات میں ٹیکس کی بھی ایک سہولت ہے، تو اس لیے ٹیکس ہیون اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، بالکل ٹھیک. اچھا، ایک اور سوال کسی نے بھی کال کیا لیکن انہوں نے سوال چھوڑا ہے کہ اگر کوئی یہاں کا ریزیڈنٹ ہے اور وہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا اپنے کسی آبائی ملک کے اندر وہ چیریٹی دے رہا ہے کسی ایسی چیریٹی کو جو یہاں رجسٹر نہیں ہے، تو کیا پھر بھی اسے کوئی ریلیف ملے گا یا چیریٹی کو کوئی فائدہ ہوگا وہاں؟ صرف ٹیکس ریلیف UK رجسٹر چیریٹی میں ہو سکتا ہے. وہ چیریٹی اگر ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے، لیٹس اسیوم UK چیریٹی ہے اور وہ جیسے بنگلہ دیش میں کام کر رہی ہے، پاکستان میں کام کر رہی ہے، آپ UK چیریٹی کو آپ دے رہے ہیں، بے شک کام وہ بنگلہ دیش میں کر رہی ہے یا پاکستان میں کر رہی ہے، تو آپ کو UK میں ٹیکس ریلیف ملے گا اس کا. اچھا. اس کے ادر وے راؤنڈ نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی چیریٹی اوورسیز ہے
اب جو اوورسیز چیریٹی میں انویسٹ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو یو کے ٹیکس اس کے حوالے سے جو ریلیف ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ریسٹرکشنز ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی جو ریسٹرکشن میں ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں، پھر سوال و جواب کی طرف چلیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون؟ ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ پچھلے 15-16 سال سے دوسری کنٹری میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ نان اسٹیٹس یہ ریزیڈنٹ یہاں برٹش سٹیزن تھے مگر ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اچھا، تو ہاؤ کین آئی کیلکولیٹ دی انکم ٹیکس آن اوور آن اوور ایسٹس، رینٹل ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اچھا جی خالد صاحب، میں کویشچن سمجھ نہیں سکا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو نان ریزیڈنٹ لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اپلیکیشن ہے ٹیکس کی اگر ہم 15 سال سے باہر ہیں؟ اچھا، اگر آپ 15 سال سے آپ کے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں یو کے سے تو وہ نان ریزیڈنٹ گنے جائیں گے، چاہے وہ یہاں کے نیشنل ہوں۔ ہاں جہاں کے نیشنل ہوں، چونکہ انکم ٹیکس کے لیے اگر ون کمپلیٹ ٹیکس ایئر اگر کوئی اس کنٹری سے ایمیگریٹ کرتا ہے ٹھیک، تو ڈومیسائل بے شک وہ یہاں کا ہو تو وہ پھر نان ریزیڈنٹ گنا جائے گا۔ اس کا یہ ہوگا فائدہ کہ اس کی ورلڈ وائڈ انکم یو کے میں ٹیکسیبل نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگرچہ ان کی اگر انکم یو کے میں کوئی پراپرٹی انکم ہے ٹھیک، تو وہ پھر یو کے میں صرف وہ پراپرٹی انکم جو ہوگی وہ ٹیکسیبل ہوگی۔ لیس ازیوم اگر کوئی ڈویڈینڈ ہے تو ڈس ریگارڈ انکم میں آ جائے گا تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مزید ہے کہ وہ اگر کائنڈلی اپنا مجھے ٹیلی فون کریں، نام چھوڑ دیں تو مزید ان کی معلومات لے کے ان کو مزید اچھا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے خالد صاحب، انہوں نے پوچھا اگر نان ریزیڈنٹ نے کوئی ہالیڈے ہوم لے رکھا ہے یہاں، وہ سال کے سال آتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ یہاں رہ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر دوسری صورت میں خالی پڑا رہتا ہے، نہ اسے کوئی انکم آ رہی ہے نہ اسے کوئی آمدنی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں پھر وہاں اس کے ٹیکس کے معاملات کیا ہوں گے؟ ہاں، اس کے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی گنی جائے گی، اچھا، کیونکہ پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس کے لیے آپ کو سرٹن ڈیز اس ریزیڈنٹ میں رہنا چاہیے، اچھا، اور پھر اور کوئی ریزیڈنٹ پوری دنیا میں نہ ہو کہ تاکہ وہ آپ کی گنی جائے، یا اگر ہے تو ایک ریزیڈنٹ کو اگر اوورسیز ریزیڈنٹ اور یو کے ریزیڈنس میں سے ایک سلیکٹ کرنی پڑے گی کون سی پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ہے۔ یہ کمپلیکس رول ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن عام طور پر اگر وہ ویک 2 ویک یا 4 ویک یا 1 مہینے کے لیے رہتے ہیں اور اس پراپرٹی کو باقی ایسا خالی پڑی رہتی ہے تو وہ بھی ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی گنی جائے گی۔ جب اس کے 2 کانسیکوینسز ہیں، جب وہ اس کو بیچیں گے تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ہوگا، اچھا، نارمل جو 28% تک ہو سکتا ہے وہ ہوگا، اگر وہ فوت ہو جائیں تو اس کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس بھی ہوگا۔ اچھا، تو اس کا کوئی اور ریلیف نہیں ہے۔ نہیں، لیکن بہت سے متمول لوگ ایسے ہیں، امیر کبیر لوگ ایسے ہیں، وہ بجائے ہوٹل میں رہنے کے وہ دبئی جاتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ وہاں ان کا گھر ہے، پھر برطانیہ میں انہوں نے کوئی گھر لے رکھا ہے، یا یورپ کے کسی اور ملک میں انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صرف ایک پراپرٹی ایسی ہے جس سے کہیں انہیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں سارے گھر، تو یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے ایک طرح سے۔ نہیں، عام طور پر رول جو یو کے کا یہ ہے کہ لیس ازیوم اگر یو کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس 2 ہاؤس ہیں، یہ عام طور پر لندن میں کافی کامن سچویشن ہے، بہت سارے لوگوں نے لندن میں ڈیورنگ دا ویک وہ رہتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے، ٹھیک، ایک انہوں نے فلیٹ خریدا ہوا ہے، اور ویکینڈ پر وہ آؤٹ سائڈ لندن میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو ان میں سے اس سچویشن میں وہ آپ ایک پراپرٹی کو مین پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اچھا ماضی کے ساتھ کس کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو جو دوسری پراپرٹی ہے پھر اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ برطانیہ کے اندر جو نان ریزیڈنٹ اور ہیں اور ان کی جو یو کے پراپرٹیز ہیں، اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ لیڈ پراپرٹی کیمپین ہے، تو لیڈ پراپرٹی کیمپین پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا پروسیجر ہے کیا؟ یعنی آسان ذرا سادہ لفظوں میں بتائیے کہ اگر کوئی اس کیمپین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیچیدہ ہے، سادہ ہے، آپ کے پاس آنا چاہیے، یا براہ راست بھی کوئی HMRC سے رابطہ کر کے اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے؟ اگر تو آپ کنورسنٹ ہیں الیکٹرانک اور ان سب چیزوں کے ساتھ
جی تو آپ خود ایک آدھی پراپرٹی آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تو آپ اس کی ڈکلیریشن HMRC کی ویب سائٹ پر جا کے رجسٹر کریں, اچھا نوٹیفیکیشن کریں, 90 ڈیز میں اس کا رینٹ وغیرہ کی ڈیٹیل جمع کروائیں اور ٹیکس پے کریں اور آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک اگر وہ میٹر آپ کے کمپلیکس ہیں اور آپ یو آر ناٹ کنورسنٹ ود, تو میں کروں گا ایڈوائز کروں گا کہ آپ پروفیشنل ایڈوائس لیں, اس پروفیشن کے پاس جائیں جس نے یہ کام کیا ہوا ہے. اگر میٹر جو ہے وہ کمپلیکس ہے اور نمبر آف ایئرز انوالو ہیں تو آپ پروفیشنل ایڈوائس لیں. پروفیشنل ایڈوائزر بھی یہی کام کرے گا, لیکن بہت سارے آپ کے ریلیف پینلٹیز کو وہ منیمائز کرا سکتا ہے. کوئی ایگزامپل دیجیے, جیسے فرض کیجئے کسی کی کوئی بہت ہی یعنی ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں اور وہ ان کو اس کا ڈسکلوجر چاہتا ہے, تو اس کا میں کو پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے ایک کلائنٹ جنہوں نے پروگرام سے ہی سن کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے, تو انہوں نے پچھلے 20 سال سے کم از کم 30 پراپرٹیز ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی. جیسا بگیسٹ کیس. اچھا, تو ان کا تو کیا یہ ممکن ہے کہ 30 پراپرٹیز آپ کی ہیں, آپ کے نام پہ ہیں اور وہ ظاہر لینڈ اور ان کو چھپایا جا سکتا ہے یا وہ HMRC کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ انفارچونیٹلی اس طرح ہوا. اچھا, اور انہوں نے اب وہ پرمپٹ کیا HMRC کو ڈکلیئر کیا. ان کا لیٹ پراپرٹی کمپین کی ساری فارمیلٹیز ہم نے پوری کی, چونکہ ٹیکس کی گریوٹی اتنی زیادہ تھی اچھا ان کو پھر بھی پروسیکیوشن ہو سکتی تھی. اچھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے HMRC کے ساتھ کوپ 9 کوڈ آف پریکٹس 9 کو انووک کیا. اس میں ان کو پروسیکیوشن کی امیونٹی حاصل ہے. اچھا, جب وہ امیونٹی مل گئی تو پھر اس کے بعد سارا ڈسکلوجر کیا, تقریباً £1 ملین کے قریب ٹیکس بنا اور ان کا 20 سال کا کلیئر ہو گیا. اب ان کا نام بالکل کلیئر ہے. پینلٹیز بھی منیمم پے کی انہوں نے, چونکہ انہوں نے پرمپٹ کیا تھا. اچھا اچھا, یہ تو ایکسٹریم میں نے ایگزامپل دی ہے. جو 1 یا 2 یا 3 پراپرٹیز والے کافی ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ جب آپ خود پرمپٹ کرتے ہیں HMRC کو تو آپ کو پینلٹیز بڑی لینینٹ ہوتی ہیں. دوسری صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری صورت میں تو بڑا ہارش ہے. اگر ریونیو پرمپٹ کرے تو پینلٹی کوڈ بھی ایکول ٹو 100%. لیسن آپ کا اگر ٹیکس بنا ہے £50,000 تو پینلٹی کوڈ بھی آلسو £50,000. تو 100,000 ہو گیا پلس انٹرسٹ. اگر آپ خود پرمپٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو ٹیکس تو ہوگا 50,000, لیکن جو پینلٹیز ہے وہ 15, 20, 30%, 40% میکسیمم دے کے پھر آپ کا جو نیم ہے وہ اٹ ول بی گیٹ کلیئر. اچھا, جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا جو کہ اوورسیز پراپرٹیز اینڈ بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تھا, تو بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی اور آپ نے بہت ہی مفید معلومات لوگوں تک پہنچائیں. اور اس پروگرام کے اختتام پہ ہم بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے, تو ایک سوال جو پچھلے پروگرام کا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنی پراپرٹیز ڈسکلوز نہیں کر رکھی. اب ہمارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پوچھتے ہیں نا کسی سے کہ بارش کا فائدہ کیا, اس نے کہا جی اس سے میرا کھیت سیراب ہوتا ہے. اور انہوں نے پوچھا بارش کا نقصان کیا, اس نے کہا جی میرے بھائی کا کھیت سیراب ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے سجن دشمن بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جن کو پتہ اچھا یہ میرے کزن ہیں, عزیز ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کر رکھی. تو اگر کوئی ایسا شخص جو قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے, عزیز بھی ہو سکتا ہے, وہ جا کے HMRC کو اطلاع دے کہ بھی انہوں نے یہ سب کچھ چھپا رکھا ہے, تو کیا اس اطلاع دینے والے کو بھی کچھ ملتا ہے اس میں سے؟ بڑا دلچسپ کویشچن ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وسل بلوور. وسل بلوور, ہاں. وسل بلوور 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مخبر کہہ لیں دوسرے لفظ میں. ہاں, وسل بلوور ہے, یہ کافی پاپولر ہے ریونیو کے ساتھ. اچھا, 3 قسم کے وسل بلوور ہیں. اچھا, ایک تو جو آپ کے ساتھ گرج رکھتے ہیں, ٹھیک. ایک تو وہ ہو گیا جو آپ نے ذکر کیا. دوسرا آپ کے کوئی میٹریمونیل سچویشن میں آپ کے اسپاؤز ہو سکتے ہیں جو فارمر اسپاؤز ہیں. ٹھیک. تو ان کو پتہ ہے کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا, وہ ہو گئے. اچھا. اور تیسرا جو ایکس امپلائی ہے. اچھا. تو وہ 3-4 قسم کے وسل بلوور کی کیٹیگرائزیشن ہے. اچھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی جو بہت بڑی لا فرم ہے LPC, انہوں نے کی پچھلے سال. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 22-23 میں 157,000 لوگوں نے وسل بلو کی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. 157 لوگوں نے. 157,000 لوگوں نے. اور ان کو کئیوں کو تو کچھ پیسہ نہیں ملا, کئیوں کو HMRC نے ریوارڈ دیا, وہ سیکریٹلی ریوارڈ دیتے ہیں. تو 509,000 $500,000 سے اوپر ریوارڈ بھی دیا گیا. اچھا.
اچھا 157,000 کتنا کسی کو دیا اس کی ریوارڈ کا ڈیٹیل تعین کیسے کرتے ہیں کہ جتنا بڑا شکار پھنسے گا اتنا ہی بڑا انعام ملے گا؟ ریونیو کا انٹرنل کرائٹیریا ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. ادھر 2 فگر ڈسکلوز کی ہیں کہ 157,000 پیپل نے دوسروں کی شکایت لگائی ٹھیک اور اس کے نتیجے میں ان کو 5,09,000 پاؤنڈ تک ایچ ایم آر سی نے ٹوٹل اس میں کو دیا. دلچسپ اور بات بتاؤں کہ یو ایس میں یہ فگر بہت بڑی ہے, اس میں ملینز تک ہے ریوارڈ, اور وہاں ریوارڈ ٹیکس گیئرڈ ہے. اپ ٹو 30% جو ٹیکس ریونیو بچتا ہے یو ایس اتھارٹیز کو, ان کی ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے وسل بلوور کو بھی دیا ہے. لیکن کیا ایچ ایم آر سی وسل بلوور کا نام اور اس کی معلومات خفیہ رکھتا ہے؟ ورنہ تو یہ دشمنیاں پڑ سکتی ہیں کہ اس آدمی نے میری شکایت کی اور مجھے اتنا ٹیکس دینا پڑ گیا, اتنا جرمانہ, اتنی پینلٹی ہو گئی, تو یہ تو بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بن سکتا ہے. بالکل کانفیڈینشیل ان کا ہوتا ہے. اگر ہو تو جو آپ نے پہلا کویشچن پوچھا تھا کہ کس نے اور کتنے پیسے کیسے دیے, یہ انفارمیشن وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خالد صاحب. پروگرام کا وقت اب سمٹ رہا ہے اور آج کا پروگرام بہت ہی دلچسپ تھا. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں, اور یہ بھی کوشش کی کہ پچھلے پروگرام میں جو سوالات رہ گئے تھے اور آج کے پروگرام میں جن لوگوں نے سوالات چھوڑے ہیں ان کے تسلی بخش جوابات خالد صاحب کے ذریعے سے لے لیں, اور میرا خیال ہے سب کے جوابات مل گئے ہیں. اور جن لوگوں کی ٹیلی فون ہم کالز نہیں لے سکے یا سوالات کے جوابات نہیں دے سکے, وہ اپنا نمبر چھوڑ دیں, انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ کریں گے. اب مجھے اور خالد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.